اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل۔ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت موضوع بحث ہوتا ہے نا۔ اب ایک طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹے واقعے سنا کر آپ سب کو رلاؤں، جس طرح کہ لوگوں میں رائج ہے، جبکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اس انداز سے تقریر کرنا کہ لوگوں کے اندر سوگ پیدا ہو، ان کو رلایا جائے، اس طرح کی باتیں کہی جائیں، یہ جائز نہیں۔ کہ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، 3 دن کے علاوہ سوگ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ واضح لکھا کہ ان ایام میں تجدید حزن کرنا، غم کو تازہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ویسے ہی سیدزادوں کا تذکرہ سن کر بندہ کا آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ محبت ہے، اس میں حرج نہیں، لیکن اس طرح کی باتیں کرنا، ماحول کریٹ کرنا کہ لوگ روئیں، یہ غم کو تازہ کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں اہل بیت کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے۔ ہمارے یہاں کیا چلتا ہے، اہل بیت کے نام کی محفل کرتے ہیں، اس کے اندر کربلا کے واقعات سنا کر صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ نیٹ کے اوپر کئی ویڈیو ایسی پڑی ہیں، حالانکہ وہ صحابہ کرام کہ جن سے امام حسن اور حسین نے استقامت سیکھی، جس عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھوک پیاس سیکھی، اور یہ سیدزادے جو تھے ان کی جان کی حفاظت کے لیے بطور سیکیورٹی کھڑے رہے، ان سیدزادوں کا ذکر کر کر بزرگ ہستیوں کے بارے میں تنقیدیں کرنا یہ محبت اہل بیت نہیں ہے، یہ اہل بیت کو ناراض کرنا ہے۔ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، انہوں نے یہ اپنے اکابرین سے سیکھا تھا، اپنے والد سے سیکھا تھا، حضرت عثمان غنی سے سیکھا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت پانا اور حق کے اوپر قائم رہنا، یہ ان ہستیوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا تھا۔ تو ان دنوں میں اہل بیت کی شان و عظمت بیان کر کر ان سے محبت رکھنے، ان کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں اچھے نظریات رکھنے،
اور جو لوگ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں ان کو جانچنے اور ان سے دور رہنے ہیں، اور جو اہل بیت کے نام پر صحابہ سے بغض رکھتے ہیں ان سے دور رہنے کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کر خوب ستھرا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی پاکی کو چاہتا ہے اور ان کو خوب ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ خوب ستھرا سے کیا مراد ہے کہ ان سیدزادوں، ان اہل بیت کے اندر کوئی دنیا کی محبت، کوئی بغض، کینہ، لالچ، اس طرح کی برائیاں کوئی نہ ہو، یہ ظاہر بھی پاک ہوں اور باطن بھی پاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے۔ اہل بیت کے اندر کون کون لوگ شامل ہیں اس کی بھی ایک ڈیٹیل مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے وہ اہل بیت ہے، جن میں بنو ہاشم بھی ہے، بنو عباس بھی ہے، حضرت علی کی اولاد بھی ہے، حضرت جعفر، حضرت عقیل کی اولاد بھی ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہونے والے یعنی آپ کی اولاد۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے جیسے آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج مطہرات۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے جانے والے جیسے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت اسامہ بن زید، ان سب ہستیوں کو بھی اہل بیت میں شامل کیا گیا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ عز و جل کے لیے ان سے اور ان کے قرابت داروں سے محبت نہ کرے۔ یعنی جب تک ایک بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے قرابت داروں سے محبت نہیں کرتا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اگرچہ لاکھ کلمے پڑھے۔ آقا نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ وہ اس بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو، ظاہر جتنے مرضی دعوے کرے، دل میں ایمان تب ہی داخل ہوگا کہ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اہل بیت سے، آقا کے رشتہ داروں سے محبت کرے۔ بلکہ اہل سنت کا تو عقیدہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس شے کو بھی نسبت ہو جائے اس سے بھی محبت کرو، جس شے کو بھی محبت۔ آپ کے بال مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ قدم رکھا اس قدم والی جگہ سے محبت، جس شہر میں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے اس شہر سے محبت، اور جس گنبد کے نیچے ہیں اس گنبد سے بھی محبت۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ یہ نہیں ہے کہ جب حدیثیں پڑھی جائیں، جب سرکار سے محبت کی باری ہے تو شرک کے فتوے لگ جائیں، جی انگوٹھے چومنا بھی شرک ہے، جی فلاں جگہ مزار کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا بھی شرک ہے۔ جی یہ ادب ہوتا ہے، بندہ اپنے افسر کے سامنے جا کر ایسے سینہ تان کر ایسے بازو کھڑے کر کے نہیں کھڑا ہوتا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے کہتے جی پیٹھ کر کے ادھر منہ کرو، چلو یہاں پیٹھ کرو، روزے کی طرف قبلے کی طرف منہ کر لو، یہ ادب نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کا ادب یہ ہے، اس کی حد یہ ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ خدا نہ کہو، اس کے علاوہ جتنا ادب کر سکتے ہو کر لو۔ یہ حد بتا دی کہ الحمدللہ کوئی بھی
مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہتے. کوئی فرقہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہو کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہتا ہو. اس لیے آقا علیہ السلام نے واضح کہہ دیا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. یہ ایسے ہی بھاگے پھرتے ہیں لوگ مسلمانوں کو مشرک قرار دیں کہ ہم سب اولیاء کو، صحابہ کو، جس مرضی ہستی کو مانتے ہیں، ادب کرتے ہیں، لیکن خدا کا درجہ کسی کو بھی نہیں دیتے. الحمدللہ محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ آقا نے خود فرما دیا کہ اس بندے کے دل میں ایمان ہی نہیں داخل ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اور میرے قرابت داروں سے محبت نہ کرے. اور قرابت داروں سے اور آقا سے محبت یہ نہیں کہ بندہ زبان سے کہہ دے جی مجھے بھی محبت ہے. نہیں، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ جب نبی کا نام آئے بندے کے دل میں محبت جاگے. جب سیدزادوں کا نام آئے، امام حسن حسین کا نام آئے، بندے کے دل کے اندر محبت پھوٹے. جب ان کا تذکرہ آئے تو بندے کے دل میں محبت آئے کہ جس طرح اپنے محبوب کا میسج پڑھتے ہوئے، اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہوئے، اپنے پیر کا تذکرہ کرتے ہوئے بندہ لطف اندوز ہوتا ہے، اسی طرح جب سرکار کا نام آئے، اہل بیت کا نام آئے تو بندہ جو ہے اس سے سرور پائے. یہ محبت ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک جامع ترمذی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 662، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن، حج والے دن اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اے لوگو، میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے تم پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. پھر فرمایا قرآن اور اہل بیت، کہ قرآن کو تھامے رکھو اور اہل بیت کو تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک حدیث پاک میں سنت کے بھی ہیں کہ قرآن، سنت اور اہل بیت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو تھامے رکھو گے تو کیا ہوگا؟ کبھی بندہ گمراہ نہیں ہوگا. کہ بندہ اہل بیت کو تھامے رکھنے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جب پتہ چلے کہ اہل بیت کا یہ طریقہ تھا، اہل بیت اس کھانے سے محبت کرتے تھے، اہل بیت اس عمل سے محبت کرتے تھے، تو بندہ بغیر کسی سوچے سمجھے اس چیز سے محبت کرنا شروع کر دے. یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے. ہم میں سے اگر کوئی بندے کو کدو پسند نہیں، لیکن جب اس کو پتہ چلے کہ آقا علیہ السلام کو کدو پسند ہے تو پھر وہ یہ نہ کہے کہ مجھے پسند نہیں، پھر کہے کہ جب سرکار کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے. آقا علیہ السلام کو بکری کے دست پسند تھے، یعنی جو اگلے جو بازو ہوتے ہیں بکری کے، آقا علیہ السلام کو یہ پسند تھے. پھر بندہ یہ نہ کہے کہ میں نوڑان پسند ہے، بلکہ کیا کہے کہ مجھے بھی دست پسند ہے. جو کس کو پسند تھے؟ آقا کو پسند. اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کو جو چیز پسند تھی، جس عمل کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت یہ وظیفہ پڑھتے تھے، اہل بیت کا یہ عمل تھا، اہل بیت یوں صدقہ دیا کرتے تھے، اہل بیت فلاں فقراء سے محبت کرتے تھے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح عمل کریں. کہ جب محبوب کی جس چیز سے محبت محبوب کو ہو، اس سے بھی محبت ہونا کیا ہے؟ یہ ہے. اور جس نظریات کے اوپر اہل بیت تھے اس نظریات کو تھامے رکھے. کہ اہل بیت صحابہ سے بغض رکھتے تھے، تو پھر بندہ اہل بیت کی محبت کے دعوے کر کر صحابہ کا بغض دل میں پالے رکھے تو وہ محبت اہل بیت نہیں ہے. محبت اہل بیت تو یہ ہے کہ جب کسی سیدزادے سے، کسی امام سے پوچھا گیا کہ چاندی کی جو تلوار ہوتی ہے جس کے آگے جو دست لگا ہوتا ہے، جس سے تلوار کو پکڑتے ہیں، وہ چاندی کا ہونا کیسا ہے؟ تو اس سیدزادے نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق کا بھی تلوار میں اسی طرح چاندی لگی ہوئی تھی. یہ نہیں کہا کہ سرکار کی حدیث پاک ہے، یا مجھے سرکار کی اس بارے میں کوئی روایت نہیں ملی اس لیے میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا. فتویٰ کیا دیا کہ جب ابو بکر صدیق کرتے تھے تو پھر کیا ہے؟ جائز ہے. کہ مجھے پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق جو تھے
وہ بھی ان کی بھی تلوار کو چاندی لگی ہوئی تھی. تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ بھی صدیق کہتے ہیں کہ امام ہو کر اتنے بڑے سید زادے ہو کر آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ اور ہم کوفے والے تو بغض رکھے بیٹھے ہیں, کوفے والے تو ابو بکر کا نام لینا پسند نہیں کرتے, اور آپ سید زادے ہو کر ابو بکر کے ساتھ صدیق لگا رہے ہیں. تو اس ہستی نے کہا کہ میں اس کو صدیق کیوں نہ کہوں جس کو رب نے صدیق کہا. اللہ یا رسول اللہ. پھر فرمایا کہ اس کو تو نبی نے صدیق کہا, ان کو تو فرشتوں نے صدیق کہا. اذهب فاحب ابا بکر و عمر, یہاں سے نکل جا اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے محبت کر. یہ ان کی تعلیمات کہ تو یہ کہنے والا کون ہوتا ہے کہ ابو بکر کو صدیق نہ کہو, چل یہاں سے نکل جائے. اور ہم ان لوگوں کے ساتھ پیار کی پنگیں بھراتے ہیں جو ابو بکر صدیق کو, عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں, فلمیں بناتے ہیں. خاتون جنت کے نام کی فلم بنا کر اس میں حضرت عمر فاروق کو دکھایا کہ وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں. جھوٹی کہانیاں بنا کر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے اوپر جو ہے وہ تان کرتے ہیں. اپنی رکشوں کے پیچھے لکھ دیتے ہیں محرومہ باغ فتق. کئی رکشوں کے پیچھے, کئی گاڑیوں کے پیچھے, کئی سبیلوں کے اوپر لکھ دیا جا رہا ہے کہ محرومہ باغ فتق, کہ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ فتق کا باغ نہ دے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ظلم کیا, تو اس محرومہ کے نام پر یہ پانی کی سبیل ہے. اور کتنا بدبخت ہے سنی وہ اس پانی سے, اس سبیل سے پانی پیے, اس رکشے میں سوار ہو کہ جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے پرتان کیا گیا. ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں اپنے عقیدوں کا. 100 سنیوں سے پوچھ لو اس محرومہ باغ فتق کا کیا مطلب ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا فتق کیا ہوتا ہے. اور وہ بدبخت سر عام سڑکوں کے اوپر صحابہ کے اوپر تان کر رہے ہیں. اہل بیت سے محبت یہ نہیں ہے. اہل بیت سے محبت وہ ہے جو آقا نے ہمیں عطا فرمائی, کہ جس طریقے سے آقا نے محبت کی کہ اگر امام حسن حسین سے محبت کی تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے بھی کی. یہ ہوتی ہے محبت, کہ دونوں کے ساتھ محبت کی جائے, ایک ہی محبت میں دوسرے کے اوپر تان نہ ہو. صحابہ کی محبت میں اہل بیت کے اوپر تان نہ ہو, اور اہل بیت کی محبت میں صحابہ کے اوپر تان نہ ہو. آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ہے امالی بشران ابن بشران. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب عز و جل سے سوال کیا کہ میری اہل بیت سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے, تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا کہ کوئی بھی سید زادہ جو ہوگا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ سید کے اوپر آگ حرام ہوتی ہے, وہ اس آگ کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی. کئی سیدوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں, اچھا بھی اگر سید ہو نا تو یہ آگ پکڑ کے دکھاؤ کہ سید کو تو آگ اثر نہیں کرتی. ان کو اتنا پتہ نہیں کہ یہاں آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے. لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ سید جو ہے وہ ایمان پر مڑے. اگر کوئی سید زادہ ہو اور معاذ اللہ وہ کفر کر دے, عقیدہ کفریہ رکھ لے, تو اس کا نسب جو ہوگا وہ آقا علیہ السلام سے کاٹ دیا جائے گا. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا جب وہ نافرمان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لیس بی اہلک, کہ وہ تیرے اہل کا نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ سید زادہ ہو گئے تو چلو جی جو مرضی کری جاؤ, ان کے لیے بھی یہ بتایا. لیکن ہمیں کیا کہا کہ جو سید زادہ ہے اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھو کہ یہ جنتی ہیں, اگر ایمان پہ مریں گے تو جہنم اثر نہیں کرے گی, یہ جنتی ہیں کیونکہ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی. اسی طرح ہمیں بھی آقا علیہ السلام نے محروم نہیں رکھا, سیدوں کو نوازا, اہل بیت کو نوازا. آکے سنیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا. کنز العمال کی حدیث پاک ہے, جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 176. حضرت ابن عمر, حضرت عمر فاروق کے شہزادے, یہ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں. اگر صحابہ کو اہل بیت سے بغض ہوتا تو اہل بیت کی حدیثیں پیش کرتے, اہل بیت کی شان و عظمت کو بیان کرتے. سنیں
حضرت عمر فاروق کے بیٹے کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن اپنی امت میں سے جس کی شفاعت فرماؤں گا وہ میرے اہل بیت ہوں گے. یعنی اہل بیت میں سے جن سے کچھ گناہ ہو گئے سیدزادے ہونے کے باوجود. ایک تو نا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن حسین، یہ تو بزرگ ہستی ہیں، یہ تو گناہوں سے دور ہیں. لیکن جو اہل بیت میں دیگر لوگ ہیں آپ کی نسل میں سے ہیں، ان سے اگر کچھ خطائیں ہو جائیں گی تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے ان کی شفاعت فرماؤں گا. پھر جو ان کے قریب ہوں گے، یعنی جو ان کے زیادہ قریب ہوں گے ان کی. پھر فرمایا جو قریش میں سے ہوں گے ان کی شفاعت فرماؤں گا. پھر فرمایا جو اہل یمن والوں میں سے ہوں گے، جو مجھ پر اہل یمن والے ایمان لائے. پھر فرمایا اور میری اتباع کی ان لوگوں نے. پھر فرمایا تمام عرب، پھر عجم، یعنی پہلے سیدزادوں، پھر اس کے بعد آپ کے جو قریبی دیگر رشتہ دار ہوں گے وہ، پھر قریش، پھر یمن والے، پھر تمام عرب، پھر اس کے بعد عجم. ہم عجمی لوگ کہلاتے ہیں، عرب سے جو ہٹ کے ہیں یہ عجمی ہیں. فرمایا کہ جس کی پہلے شفاعت کروں گا وہ افضل ہوگا، یعنی جس کی آقا علیہ السلام پہلے شفاعت فرما دے یہ اس کے افضل ہونے کی دلیل ہوگی. پھر آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک کنز المال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 197، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، بے شک 4 لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. 4 لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، میں، تو، حسن، حسین. میں، تو یعنی علی، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا یہ 4 ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی. یعنی آقا علیہ السلام جا رہے ہوں گے، آقا علیہ السلام کے پیچھے آپ کی اولاد حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین یہ جا رہے ہوں گے. ہماری بیویاں ہماری اولاد کے پیچھے ہوں گی، یعنی ازواج مطہرات ان کے پیچھے ہوں گی، اور ہمارے دائیں اور بائیں ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے. اللہ یا رسول اللہ. یعنی ہم گناہگار جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرتے ہیں، صحابہ سے بھی کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ہمیں خوشخبری دی کہ تم ہمارے دائیں اور بائیں اس حال میں جنت میں جاؤ گے. انشاءاللہ مرتے دم تک ان ہستیوں سے محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 657. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اہل بیت میں سے آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسن اور حسین سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہتے تھے کہ میرے بیٹوں کو بلاؤ، پھر ان دونوں کو سونگھتے اور ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے. یعنی حضرت امام حسن حسین کو آقا کیوں سونگھتے تھے کہ ان سے آقا کو خوشبو آتی تھی. یہ جنتی نوجوان تھے، جنت کی خوشبو آقا علیہ السلام ان سے پاتے تھے اور ان کو اپنے سینے لگاتے تھے. یہ محبت کا اظہار ہوتا تھا. بلکہ ایک مرتبہ جب آپ منبر کے اوپر خطبہ دے رہے تھے، وہ بھی جمعے کا، تو آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سیدزادے آ رہے ہیں اور کرتا لمبا ہونے کی وجہ سے وہ سنبھل نہیں پا رہے، تو آپ منبر سے اتر کر ان کو اپنے سینے لگا لیا. یہ محبت ہے. اور جامع ترمذی کی ہی حدیث پاک ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 660 کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے لے کر سر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت ہے. یعنی دونوں ہستیوں کو جب ملایا جاتا تھا تو آقا علیہ السلام کی پوری شبیہ بن جاتی تھی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی سیرت، اسی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ تمنا کرتے تھے کہ یہ ہستی جو ہے وہ ہمارے داماد بن جائے. عورتیں تمنا کرتی تھی کہ حضرت حسن ہم سے شادی کرے. یعنی اس حال میں کہ آپ کا جو چہرہ مبارک تھا، جو اوپر سینہ تک کا حصہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اس ایمان کے بدلے میں، اس سب کے بدلے میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، مگر کیا مانگتا ہوں؟ قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں کہ اہل بیت سے کیا کرو؟ محبت کرو. ایک مومن ہونے کے ناطے کہ آقا علیہ السلام کے صدقے ہمیں ایمان ملا، آقا علیہ السلام کے صدقے آج ہم نمازی ہیں، ہم ایک سب سے بڑے کامل دین کے اندر جب داخل ہیں تو آقا علیہ السلام سے اس احسان کے بدلے میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آقا کی قرابت داروں سے محبت کریں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے فرمایا امام حسن اور حسین کو پکڑتے ہوئے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اور ایک حدیث پاک میں جامع ترمذی کی حدیث پاک جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 656، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ایک قول کے مطابق اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں کسی کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا علیہ السلام جب باہر تشریف لائے تو جب میں نے دیکھا کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی شے ہے لیکن اوپر چادر ہے، تو جب کام سے فارغ ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے جب اپنی چادر کو ہٹایا تو امام حسن اور حسین کو اٹھایا ہوا تھا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اے اللہ عز و جل، اب رب تعالیٰ سے آقا نے کیا دعا فرمائی، کتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ عز و جل میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں مولا ان سے بھی محبت کر. اللہ یا رسول یعنی جو امام حسن حسین سے محبت کرے، آقا علیہ السلام نے رب سے دعا کی مولا تو ان سے بھی محبت کر. امام حسن، اہل بیت جتنی بھی ہیں، فاطمہ، علی، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب ہستیوں سے محبت کرنا کیا ہے؟ اس بات کی گارنٹی ہے کہ رب تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. آپ جو اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں گے نا، ان کے چہروں کو دیکھ لیں، اور جو صحابہ سے بغض رکھنے والے ہوں، چاہے جتنے مرضی اہل بیت کی محفلیں کروائیں، ان کے چہرے دیکھ لیں. یا جو صحابہ کے نام پر محبت کرتے ہوئے اہل بیت کے اوپر طنز کرتے ہیں، ان کے بھی چہرے دیکھ لو. اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کے چہرے کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے بندے کو وحشت نہیں ہوتی. یہ ایک اصول یاد رکھیے گا کہ ولی کامل وہ ہوتا ہے، نیک ہستی وہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس بیٹھے تو بندے کا دل چاہے کہ یار میں تھوڑا اور بیٹھ جاؤں. اور بدبخت شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بیٹھے تو دل کے اندر کراہت محسوس ہو، دل کے اندر بے چینی محسوس ہو. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سکون، اس کے اندر سکینہ نازل فرماتا ہے. یہ نشانیاں بھی بیان کی گئی. جب پوچھا کہ کن کی صحبت اختیار فرمائیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی صحبت اختیار کرو جن کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، اور جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے طرف رغبت بڑھے، اللہ کی عبادت کی طرف بندے کا شوق بڑھے. ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھے. ہمارے یہاں دو گروہ چل رہے ہیں.
ایک اہل بیت کی محبت میں صحابہ سے بغض رکھنے والا، اور دوسرا گروہ بھی ہے جو صحابہ کا نام لے کر یزید سے محبت کرتا ہے اور امام حسین کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ ایسا بھی گروہ ہے، ایسے بھی بدبخت ہیں۔ لیکن اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ صحابہ بھی تمام کے تمام سروں کے تاج ہیں اور اہل بیت بھی سروں کے تاج ہیں۔ کسی ایک سے بھی بغض رکھنا کیا ہے؟ بدبختی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ پھر ایک اور حدیث پاک کنز العمال کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 180 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کے اوپر سب سے زیادہ ثابت قدمی میری اہل بیت اور میرے صحابہ سے محبت رکھے گی۔ کہ پل صراط جو تلوار سے بھی زیادہ تیز، جس کے اوپر بندہ کٹ کٹ کر جہنم میں گرے گا، اور اس کو پار کرنا 500 سال کا فاصلہ ہے، تلوار سے تیز، بال سے زیادہ باریک، اور جہنم کے پل کے اوپر، جہنم کے اوپر وہ پل بنایا گیا ہے جس سے گزر کر لوگ جنت میں جائیں گے۔ جو کافر ہوگا وہ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا، اور جو نیک ہوگا وہ بجلی کی طرح سے گزر جائے گا۔ کوئی گھوڑے کی تیزی کے ساتھ گزرے گا، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے ساتھ گزرے گا، کوئی گرتا پڑتا نکلے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ اس پل صراط کے اوپر اگر استقامت ہوگی تو ان لوگوں کو ہوگی جو میری اہل بیت اور میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ سے بھی محبت اور اہل بیت سے بھی محبت، یہ واضح حدیث پاک، اور حضرت علی سے یہ مروی ہے کہ بندہ یہ بھی نہ کہے کہ مولا نے کہہ دیا تو بس اپنی اپنی مطلب کی باتیں حدیثیں لو، نہیں، حضرت علی نے کہا کہ اہل بیت بھی اور صحابہ کرام بھی۔ پھر ایک اور حدیث پاک بڑی پیاری کنز العمال کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 182 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دو یعنی امام حسن اور حسین سے محبت کی، ان کے والد یعنی حضرت علی سے محبت کی، ان کی والدہ حضرت فاطمہ سے محبت کی، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، آقا کے ساتھ ہو۔ دعائیں مانگتے مولا آقا کا جنت میں قرب عطا ہو جائے، تو آقا نے وہ نسخہ بتا دیا کہ ان 5 ہستیوں سے محبت کرو، 5ویں سرکار 4 یہ ہستی ہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح یہی محبت صحابہ کرام میں تھی کہ وہ سب سے بڑھ کر صحابہ کرام جو تھے وہ اہل بیت کو چاہتے تھے۔ شہر بانو جو کہ کربلا کے اندر بھی موجود تھیں، تو جب یہ فتح ہوا اور یہ شہزادی تھیں تو یہ مال غنیمت میں جب آئیں تو خوبصورت بھی تھیں، شہزادی بھی تھیں، تو کئی لوگ تمنا کرتے تھے کہ یہ ہمیں مل جائے بطور باندھی کے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ شہزادی کے لیے کوئی شہزادہ ہی ہونا چاہیے، اور امام حسین رضی اللہ اپنے بیٹے کو نہیں دی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت شہر بانو جو تھی وہ عطا فرما دی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد جب نکلے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا، چونکہ ان کا سینے سے سر مبارک تک کا حصہ سرکار سے ملتا تھا، تو دیکھتے ہی سرکار یاد آ گئے، اور آگے بڑھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے لگا لیے اور اس کو چومنا شروع ہو گئے، اور کہا میں تیرے قربان جاؤں، اور تو نبی کے کتنے مشابہ ہے، تو اپنے باپ کے اتنے مشابہ نہیں جتنا تو اپنے نبی کے مشابہ ہے۔ یہ بھی محبت ہوتی ہے، اہل بیت سے محبت۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ
حضرت امام حسن اور حسین کو جب حصہ دیا مال غنیمت سے ڈبل دیا تو کسی نے بیٹے نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں دیا، اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دیا، امام حسن حسین کو کیوں دیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس جیسی اپنی ماں لے کر آ، اس جیسی اپنی نانی لے کر آ، اور اس جیسا اپنا نانا لے کر آ، پھر حصہ مانگ۔ یہ تھی حضرت عمر فاروق صحابہ کرام کی محبت۔ پھر ان سیدزادوں سے محبت رکھنا اور امام حسن حسین ان ہستیوں کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے نذرانے پیش کرنا، یہ بھی کوئی رائے گاہ نہیں جاتا۔ ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں گے، جیسا کہ 10 محرم کو ویسے بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ 10 محرم کو اپنے کھانے میں وسعت کرے، زیادہ کھانے پکائے، خود بھی کھائے، لوگوں کو بھی کھلائے، سارا سال رزق میں برکت آتی ہے۔ تو بندہ یہ بھی نیت ساتھ کر لے کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام جو ہے اہل بیت کی بارگاہ میں یہ نذرانہ ایصال ثواب کا پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سنیں، بڑی پیاری حدیث پاک۔ ویسے بھی سیدزادوں کا ادب و احترام کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ کنز العمال کی حدیث پاک جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 179، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے میں قیامت والے دن اس کا صلہ عطا فرماؤں گا۔ پھر ایک تاریخ بغداد کی حدیث پاک ہے، جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے اس کا صلہ دینا میرے اوپر لازم ہے جب وہ قیامت والے دن مجھ سے ملے گا۔ کہ قیامت والے دن جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور حال یہ ہو کہ اس نے کسی سیدزادے کے اوپر، کسی اہل بیت کے فرد کے اوپر احسان کیا ہو، اس کی مدد کی ہو، اس کی مشکل دور کی ہو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کا قیامت والے دن صلہ دوں گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ ہمارے یہاں کئی سیدزادے بیچارے غریب ہوتے ہیں، کئی سیدزادوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ان کو کون سی زکوٰۃ لگتی ہے، تو زکوٰۃ تو ٹھیک ہے نہیں لگتی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان کی مدد ہی نہیں کرنی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ زکوٰۃ چھوڑیں، بندہ سارا کچھ اس کی بارگاہ میں جتنا ہو سکتا ہے پیش کرے۔ کہ ایک بشارت ہے کہ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن میں اس کا اجر دوں گا۔ ایک بزرگ تھے حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ، حج فرض کر لیا ہوا تھا، نفلی حج کے شوق میں اپنا پورا قافلہ لے کر جو تھے وہ حج کے لیے نکلے۔ تو راستے میں ان زمانوں میں اونٹوں کے اوپر سفر ہوتا تھا، کتنے کتنے مہینے لگ جاتے تھے۔ تو کسی جگہ اپنا قافلہ لے کر جب رکے تو اپنے خیمے سے باہر آئے تو ایک عورت کو چپکے سے جاتے ہوئے دیکھا۔ تو دل میں سوچا پتہ نہیں یہ کون عورت ہے، اس انداز سے کیوں جا رہی ہے کہ چھپ چھپ کر جا رہی ہے۔ اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ عورت گئی، ایک مردار گائے پڑی ہوئی تھی، اس میں سے تھوڑا سا گوشت کاٹ کر وہ نکلی۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ شاید یہ مردار گوشت لوگوں کو بیچنے جا رہی ہے۔ اس کا مزید پیچھا کیا تو وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی، اور اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنی بچیوں کو کہتی ہے سیدزادیوں آج ہمارے کھانے کے لیے یہ مردار جائز ہے، کہ بھوک کی شدت ہے تو مردار جائز ہے۔ تو حضرت فتح موصلی نے جب باہر سے یہ سنا تو عرض کی کہ اے سیدزادیوں یہ مردار نہ کھانا۔ یہ کہہ کر آپ واپس خیمے میں گئے اور اپنا جتنا بھی سامان تھا، جو بھی حج کے لیے جا رہے تھے، وہ سارے کا سارا پیسہ بھی سامان بھی سیدزادوں کی خدمت میں پیش کر کر خود واپس چلے گئے۔ قافلہ آگے چلا گیا، حج کر کر لوگ واپس آئے تو ہر کوئی ان کو بھی مبارکباد دے کہ آپ نے حج کیا ہے۔ یہ کہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں، میں تو واپس آ گیا تھا۔ لوگ کہے نہیں حضور ہم نے آپ کو عرفات میں دیکھا ہے، کوئی کہے میں نے آپ کو مینا میں دیکھا ہے، کوئی کہے میں نے آپ کو خانہ کعبہ میں دیکھا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہو۔ جب سوئے تو آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے سیدزادوں کی خدمت کی، اپنا حج چھوڑا، نفلی حج چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے تیرے نام کا فرشتہ پیدا کر دیا،
قیامت تک وہ حج کرے گا، تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تکبیر اللہ رسالت یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سیدزادوں کا، اہل بیت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسن حسین کے صدقے ہمیں بھی دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنیں۔